ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد کراچی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ارمغان نے کال سینٹر کے لیے لاہور میں کرائے پر جگہ لے لی تھی اور اسلام آباد میں خریداری کا معاہدہ بھی کر لیا تھا۔ وہ کراچی سے فوری نکلنا چاہتا تھا، اس لیے لاکھوں روپے کی ادائیگی بھی کر چکا تھا، لیکن پکڑا گیا۔ ارمغان کال سینٹر کے دھندے میں اترنے سے پہلے امریکہ کا چکر لگا کر آیا تھا۔ امریکہ کے مختلف بینکوں میں ارمغان کے ذاتی اکاؤنٹس بھی سامنے آ گئے ہیں۔ ارمغان کے کیس میں ثروت حسین اور سہیل مصطفیٰ کون ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ ارمغان ذاتی اکاؤنٹس کے باوجود اپنے باپ کامران قریشی اور باپ کے دوستوں، جس میں ایک امریکی بھی شامل ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس بھی استعمال کرتا تھا اور انہیں ہر ہفتے $500 سے $700 کمیشن دیتا تھا۔ ارمغان نے ڈارک ویب کے ذریعے ویڈ منگوا کر کراچی میں سپلائی کا بھی اعتراف کر ہی لیا ہے۔ منگوائی گئی ویڈ وہ اپنے دوستوں عجب آفریدی، حمزہ عرف پونکا اور زین عرف بندوقڑا کو بیچتا تھا۔ ارمغان کو جوئے کا بھی شوق تھا۔ جوئے کی مختلف آن لائن ویب سائٹس پر کروڑوں روپے کا جوا کھیلا گیا ہے۔ ارمغان سے متعلق یہ نئے انکشافات FIA کی تفتیش میں سامنے آئے ہیں۔ ارمغان کے خلاف FIA سائبر کرائم میں درج مقدمے میں بھی عبوری چالان عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ارمغان کو سب بھولتے چلے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں بھولا ہوں اور اس کے کیسز کا مسلسل فالو اپ کر رہا ہوں۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ پروگرام FIR کا نیا ایپیسوڈ حاضر ہے۔ ارمغان سے متعلق وہ انفارمیشن جو آپ کو نیشنل میڈیا سے نہیں ملتی، وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور ہاں، اپنے پروگرامز پر آپ کے کامنٹس بھی میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ بعض کامنٹس میں میری انفارمیشن پر سوالات بھی اٹھتے ہیں اور میں نے ہمیشہ وہاں بھی جواب دیا ہے اور آج یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں میرے پاس اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوٹیوب کی گائیڈ لائنز کی وجہ سے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھا نہیں پاتا، لیکن ثبوت سارے رکھتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں میں ثبوت بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں گا۔ ارمغان پر میری سیریز پر بعض کامنٹس ایسے بھی آئے کہ بس کر دو بس، تو جناب اس دن بس ہو جائے گا جس دن ارمغان کو اپنے جرائم کی سزا مل جائے گی۔ تو نئی اپڈیٹس یہ ہیں کہ ارمغان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ عامر کے قتل کے بعد اپنا کال سینٹر کا بزنس لاہور اور اسلام آباد شفٹ کرنے والا تھا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد ارمغان نے جب اپنے والد کامران قریشی کو اس کی اطلاع دی تھی تو اس نے اسے غائب ہو جانے اور اپنا کال سینٹر کا بزنس بھی کراچی سے شفٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ارمغان اپنے والد کے اسی مشورے پر اپنے ساتھی شیراز کے ہمراہ کراچی سے چلا گیا تھا۔ دونوں الگ الگ کراچی سے روانہ ہوئے تھے۔ ارمغان کراچی سے اسلام آباد گیا تھا اور شیراز کچھ دن کراچی میں مزید ٹھہرنے کے بعد پہلے لاہور گیا تھا اور پھر ارمغان اسلام آباد سے آ کر اسے اپنے ساتھ اسکردو لے گیا تھا۔ ارمغان سے متعلق تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ارمغان اسکردو جانے سے پہلے لاہور اور اسلام آباد میں ٹھہر کر کال سینٹر کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے ایسی جگہ کی تلاش تھی جو ریڈی ٹو کال سینٹر ہو، جہاں وہ فوری طور پر اپنا کال سینٹر کا بزنس شفٹ کر سکے۔ ارمغان کو اسلام آباد میں ایک ایسی جگہ داتا خان گنج بخش روڈ پر مل گئی تھی جس کی خریداری کا اس نے معاہدہ بھی کر لیا تھا اور اس مد میں 19 لاکھ روپے کی ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی، جبکہ لاہور کی PIA سوسائٹی میں بھی اسے ایک ایسی ہی جگہ کرائے پر مل گئی تھی جس کا کرایہ 3 لاکھ روپے ماہانہ تھا۔ ارمغان نے 2 ماہ کا ایڈوانس کرایہ اور سیکیورٹی ڈپازٹ کی مد میں یہاں بھی 12 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی تھی۔ یہ ادائیگی کیسے کی گئی تھی یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ارمغان نے اپنا کال سینٹر کا بزنس شروع کرنے سے پہلے جعلی ڈگریوں کے بزنس سے شہرت پانے والی کمپنی ایگزیکٹ میں بھی جاب کی تھی۔ تفتیش میں اب کچھ نئے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ ارمغان نے 2016 میں ایگزیکٹ کے علاوہ گلوبل، آئیبیکس اور TRG نامی کمپنیز میں بھی بطور کال سینٹر ایجنٹ کام کیا تھا، لیکن 2018 میں جابز چھوڑ کر اس نے اپنا کال سینٹر بزنس شروع کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے سمیر نامی پارٹنر کے ساتھ مل کر آئیڈا کمیونیکیشن کے نام سے کال سینٹر شروع کیا اور اسی نام کو امریکہ میں بھی رجسٹر کرایا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس نے یہ کمپنی بند کر دی اور اپنی بہن
ایمن کامران کی پارٹنرشپ میں AMA یونیورسل کے نام سے ایک اور کمپنی کھول لی۔ ارمغان سے متعلق میری بہت سی باتوں پر ابتدا میں یقین نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب میری ساری باتوں کے ثبوت بھی خود بخود سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ تفتیش میں ارمغان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کال سینٹر کے لیے ڈیٹا ڈارک ویب سے خریدا کرتا تھا، اور یہ بات میں نے 26 مارچ کو اپنے پروگرام ارمغان کال سینٹر ایکسپوزڈ میں بتا دی تھی۔ ارمغان سے متعلق یہ بات بھی میں آپ کو اپنے ایک پروگرام میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ ڈارک ویب کے ذریعے ویڈ منگوا کر کراچی میں بیچا بھی کرتا تھا۔ اب FIA کی تفتیش میں اس نے وہ نام بھی بتا دیے ہیں جنہیں وہ ویڈ بیچتا تھا۔ ارمغان کے مطابق وہ ایک گیمنگ زون واریئرز کا ممبر تھا جو رضا بھائی نامی شخص DHA میں بدر کمرشل پر چلاتا ہے۔ اس گیمنگ زون میں بننے والے اس کے دوست عجب آفریدی، زیرک، حمزہ عرف پونکا اور زین عرف بندوکڑا کو وہ کینیڈا سے ڈارک ویب سے منگوائی گئی ویڈ بیچا کرتا تھا، لیکن جب وہ منشیات کی اسمیگلنگ میں پکڑا گیا تو اس نے ڈارک ویب سے منشیات کی خریداری بند کر دی اور اپنی توجہ کال سینٹر کے بزنس پر مرکوز کر دی۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا ہی کہ اس کے بعد وہ ویڈ مصطفیٰ عامر سے خریدا کرتا تھا۔ ارمغان کے مطابق وہ آئیڈا کمیونیکیشن اور اپنی بہن ایمن کامران کے ساتھ شروع کی گئی کمپنی AMA یونیورسل بند ہونے کے بعد وہ B1 ویزے پر امریکہ چلا گیا، جہاں اس نے بینک آف امریکہ اور پے پال پر اپنا اکاؤنٹ کھلوایا، اور واپس آنے کے بعد کال سینٹر اور ڈارک ویب سے ڈیجیٹل ڈیٹا اور کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت میں لگ گیا۔ 2022 میں اس نے مختلف فرضی کمپنیز کے نام سے کال سینٹر چلانا شروع کیا، جس میں ایمز سولوشن، HMCS اور AMA سولوشن شامل ہیں۔ اس نے اسپیکٹرم ٹیلی کام سروسز اور یونائٹڈ اسٹیٹ پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس کے نام سے کیمپینز شروع کی، اور یہ بات تو ارمغان کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے FIA کے شعبے اینٹی منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں پہلے ہی سامنے آ چکی ہے کہ اس نے اپنے ایجنٹس کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ امریکی شہریوں سے امریکی اداروں کا آفیسر یا نمائندہ بن کر بات کریں، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے، اور امریکی شہریوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے ان کی ذاتی اور حساس معلومات نکلواتے تھے، جیسے پورا نام، والدہ کا نام، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیلز، سوشل سیکیورٹی نمبر، کوئی بھی کارڈ ایکسپائر ہونے کی ڈیٹ اور ایڈریسز شامل ہیں۔ اپنے ایک پچھلے پروگرام میں نے آپ سے 2 نام شیئر کیے تھے، ثروت حسین اور سہیل مصطفیٰ۔ یہ وہ دونوں افراد ہیں جو ارمغان کی منی لانڈرنگ کی تفتیش کے دوران ان کے نام سامنے آئے۔ ان ناموں سے بنے ہوئے ای میل اکاؤنٹ سے ارمغان کوائن بیس کرپٹو ایکسچینج سے کرپٹو کرنسی خریدا کرتا تھا، لیکن یہ دونوں کون ہیں یہ اس وقت تک سامنے نہیں آ سکا تھا، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دونوں ہیں کون۔ ثروت حسین اور سہیل مصطفیٰ ارمغان کے والد کامران قریشی کے دوست ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ FIA سائبر کرائم کی تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ ارمغان کا صرف بینک آف امریکہ میں ہی اکاؤنٹ نہیں تھا، ویلز فارگو اور ٹرسٹ بینک میں بھی اس کے اکاؤنٹ سامنے آئے، اور جب کال سینٹر کا بزنس بڑھنے لگا اور اسے مزید بینک اکاؤنٹس کی ضرورت پڑی تو اس نے نہ صرف اپنے والد کامران قریشی بلکہ ان کے دوستوں کے اکاؤنٹس بھی لے لیے، اور انہی میں سے ہیں ثروت حسین اور سہیل مصطفیٰ، جبکہ ایک تیسرا اکاؤنٹ ایک امریکی شہری میتھیو کا ہے۔ ارمغان ان اکاؤنٹس کو بھی خود آپریٹ کرتا تھا اور اس کے بدلے انہیں $500 سے $700 کمیشن ہر ہفتے دیا کرتا تھا۔ باپ اور باپ کے دوستوں کے اکاؤنٹس میں کال سینٹر کی جو اندھی کمائی آتی تھی اس سے کرپٹو کرنسی خریدی جاتی تھی۔ ارمغان کے بائنانس، پیکسفل، نوونز اور کوائن بیس پر تو کرپٹو کرنسی کے ڈیجیٹل والیٹ سامنے آئے ہی تھے، اب ایک اور نیا نام بٹ گو کا سامنے آیا ہے۔ یہ ڈارک ویب پر وہ جگہ ہے جہاں سے ارمغان ویڈ خریدا کرتا تھا۔ FIA کے فورنزک ایکسپرٹس کو بٹ گو سے حاصل ڈیٹا سے ارمغان کا ایک اکاؤنٹ ملا ہے جو آئیڈا کمیونیکیشن کے نام سے ہی ہے، اور وہاں پر بٹ کوائن سے خریداری کے ثبوت بھی سامنے آئے ہیں۔ ارمغان اپنے کرپٹو والیٹس کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن طریقے استعمال کرتا تھا، اور ایسا ہی ایک طریقہ تھا پیپر ڈیجیٹل والیٹ۔ اب یہ پیپر ڈیجیٹل والیٹ کیا بلا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔
یہ کرپٹو کرنسی کو آف لائن محفوظ رکھنے کا ایک سادہ مگر مؤثر طریقہ ہے۔ اسے آسان زبان میں آپ کاغذی بٹوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل یہ ایک پرنٹڈ پیپر ہوتا ہے جس پہ 2 QR کوڈز ہوتے ہیں۔ آسان زبان میں انہیں پرائیویٹ کی اور پبلک کی سمجھتے ہیں۔ پبلک کی ایک طرح کا ایڈریس ہوتا ہے، بالکل آپ کے اکاؤنٹ نمبر کی طرح، اور بیسیکلی یہ وہ ایڈریس ہوتا ہے جس پر لوگ آپ کو کرپٹو کرنسی بھیج سکتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ کی وہ خفیہ کوڈ ہوتا ہے جس سے آپ اپنی کرپٹو کرنسی کو ایکسس اور اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ آپ کا پورا بیلنس چرا سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب اس کا فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ آف لائن ہونے کی وجہ سے کوئی اسے ہیک نہیں کر سکتا۔ ایک طرح کا کولڈ اسٹوریج، یعنی انٹرنیٹ سے کٹا ہوا کاغذی بٹوا، اور اسے زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو طویل عرصے کے لیے کرپٹو ہولڈ کرنا چاہیں، جیسے ارمغان۔ FIA سائبر کرائم کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ DHA فیز 5 کا وہ مکان جہاں ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کیا اور زوما کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اسے کرائے پر ارمغان نے نہیں بلکہ ارمغان کے باپ نے لے رکھا تھا۔ رینٹ ایگریمنٹ مالک مکان اخلاق زمان اور کامران اصغر قریشی کے درمیان تھا، اور ارمغان اس گھر کا کرایہ 3 لاکھ روپے ماہانہ دیتا تھا اپنے ملازم کے اکاؤنٹ سے۔ اسلام آباد میں کال سینٹر کے لیے جگہ کی خریداری کے معاہدے کے بعد ایڈوانس پیمنٹ، اور لاہور میں کال سینٹر کے لیے کرائے پر جگہ لینے کے بعد سیکیورٹی ڈپازٹ اور ایڈوانس کرایہ بھی اس نے اپنے ملازم کے اکاؤنٹ سے ہی دیا تھا۔ وہ تو کال سینٹر ایجنٹس کو تنخواہیں بھی ملازمین کے اکاؤنٹ سے ہی دیتا تھا، کیونکہ وہ انہیں آپریٹ ہی خود کرتا تھا۔ ارمغان کے یہ ذاتی ملازمین اصل میں خاندانی ملازمین تھے۔ ملازم عبدالرحیم پہلے بھاولپور میں اس کے نانا سردار منظور علی خان کے پاس کام کرتا تھا، اور جب کراچی آ گیا تو ارمغان کی والدہ اسے مختلف گھریلو کاموں کے لیے بلاتی رہتی تھی۔ 2017 میں ارمغان نے اسے اپنے پاس چپڑاسی کی نوکری پر رکھ لیا اور بخاری کمرشل پر میزان بینک میں اس کا سیلری اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ عبدالرحیم نے FIA سائبر کرائم کو بیان دیا ہے کہ 10 سے 11 ماہ ارمغان کے پاس کام کرنے کے بعد اس نے جاب چھوڑ دی اور نائی کی دکان کھول کر لوگوں کے بال کاٹنے لگا تھا۔ 2022 میں ارمغان نے اسے دوبارہ اپنے پاس بلایا، لیکن 2023 میں منشیات کے مقدمے میں ارمغان کی گرفتاری کے بعد اس کا ارمغان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن اس سے پہلے 2022 میں ارمغان نے حبیب میٹروپولیٹن بینک اور سامبا بینک میں اس کے اکاؤنٹ کھلوائے، لیکن ان کے ATM کارڈز اور چیک بکس اسے نہیں دیں۔ اسی طرح اس نے عبدالرحیم کے نام پر کئی موبائل نمبرز بھی لیے جنہیں وہ اپنے ذاتی استعمال میں رکھتا تھا۔ ارمغان کا دوسرا ملازم رحیم بخش بھی ان کا خاندانی ملازم ہے، اور وہ بھی بھاولپور میں اس کے ننیال میں ہی ملازمت کر چکا تھا۔ 2022 میں ارمغان نے اسے ڈرائیور رکھا اور اس کا کام کال سینٹر کے عملے کو پک اینڈ ڈراپ کرنا تھا۔ ارمغان نے 2022 میں رحیم بخش کا حبیب میٹروپولیٹن بینک اور الفلاح بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، اور ان اکاؤنٹس کے بھی ATM کارڈز اور چیک بکس اپنے پاس رکھے، جبکہ ایک سم بھی اس کے نام پر لے کر اسے اپنے ذاتی استعمال میں لے لیا۔ لیکن 2023 میں ارمغان نے عبدالرحیم کی طرح رحیم بخش کو بھی بغیر کوئی وجہ بتائے اچانک فارغ کر دیا۔ FIA سائبر کرائم نے ارمغان کے مختلف لیپ ٹاپس کا خود بھی فورنزک کیا ہے، جبکہ ارمغان کے گھر پر چھاپے کے بعد برآمد ہونے والے اس کے 3 موبائل فونز، 64 لیپ ٹاپس اور ہارڈ ڈرائیو جو پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی کو بھیجے گئے تھے، ان کی فورنزک رپورٹ بھی حاصل کر لی ہے، اور یہ سب اب عبوری چالان کا حصہ ہے۔ بہت کچھ ہے ان فورنزک رپورٹس میں جو میں جلد اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک جرم باقی ہے۔